میں نہیں کہتا، اسی اپنے رسالے میں علامہ ناقی علی خاتم المحققین فرماتے ہیں بعض علوم بسبب دقت غموس کے عقول ناقصہ کاملہ نہیں، وہ تو موان بارگاہ کو عطا ہوتے ہیں، عقول ناقصہ افہام قاصرہ کو متحیر بلکہ کبھی جہل مرکب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، بات ہو گئی، تقریر ہو چکی، غریب نواز کی بارگاہ حضرت بیٹھے ہیں، برکت کے لیے سن لیجئے۔ کیا بات کرو گے چھوٹے حضرت سے اور اچھے حضرت سے؟ سنو اعلیٰ حضرت کے والد کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہائے ہاتھ ہرگز اپنی عبادت پر ناز نہ کر۔ سن لو دعوتیوں، سن لو اتاریوں، سن لو نام نہاد بریلویوں، سنو خارجیوں، آج حضور شیر ہندوستان بابو بھائی کو کھڑا کر دیں اور کہہ دیں شفاعت کبریٰ بیان کر دیں، حضور کی شفاعت بیان کر دیں، تو حضور شیر ہندوستان نے اپنے باپ دادا، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو بیان نہیں کیا، اپنی پوری زندگی اللہ عمر خیر عطا فرمائے حضور کو بھی، حضور اچھے حضرت کو، حضور ناصر ملت کو، اور جو بھی خانقاہ عصمتیہ میں اقامت ابطال باطل بالخصوص کر رہے ہیں سب کو اقامت ابطال باطل دین حسینی کے لیے عمر خیر عطا فرمائے۔ اور جت کا سب سے بڑا مرکز سن لو، بریلی ہو اس لیے کہ حضور کا در بتاؤ، ماراڑا ہو حضور کا در بتاؤ، پیلی بھیت ہو حضور کا در بتاؤ، حنفی ہو حضور کا در بتاؤ، شافعی ہو حضور کا در بتاؤ، مالکی ہو حضور کا در بتاؤ، حنبلی ہو حضور کا در بتاؤ، بلگرام ہو حضور کا در بتاؤ، خانقاہ ہو حضور کا در بتاؤ، پیر ہو حضور کا در بتاؤ، مفتی ہو حضور کا در بتاؤ، عالم ہو حضور کا در بتاؤ، جلسہ ہو حضور کا در بتاؤ، مولوی ہو حضور کا در بتاؤ، تقریر ہو دھندا نہیں ہے حضور کا در بتاؤ۔ یہی نچوڑ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی میں فرماتے ہیں تقریر ہو چکی، دلیلیں دے دی، رات بھر بولے گونڈا بستی میں، آج سے نہیں، حضور شیر ہندوستان گونڈا بستی سے بہار تک 50-60 سال سے تقریریں کر رہے ہیں۔ حضور سرکار معصوم ملت 50 سال 40 سال تقریریں کرتے رہے، حضور مشہود ملت تقریریں کرتے رہے، حضور ناصر ملت فرما رہے ہیں، حضور مشاہد ملت تقریریں فرما رہے ہیں، حضور مشہود ملت فرما رہے ہیں۔ ایک دو ٹانگ کا کھیت پہ ہگنے والا اور ایک چھوٹی سی فارسی کتاب پڑھانے والا ملا آیا، علمی تقریر نہیں ہوئی، بیٹا تمہارے علمی اور تمہارے علمی باجے اور تمہارے سارے باجے جو بجائے ہیں وہ حسینی اور مولائی غلاموں نے بجا دیے کہ علمی ہوتا کیا ہے۔ اب تقریر ہو چکی، اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں، تقریر ہو چکی، یہ بزرگوں کا حکم تھا، غریب نواز کی بارگاہ تھی، بیٹھ گیا، اب ایک بات سن لو، اور دادا پیر کی کتاب دکھائی حضور شیر ہندوستان نے اجمیر شریف میں کہ ابھی تمہاری اس سے زیادہ گتیں بننی ہیں، سمجھے؟ دلیلیں تو ہو گئیں، اب جب جوتے پڑیں گے اور چوتھوں پہ ڈنڈے پڑیں گے ساری دلیل سمجھ میں آ جائے گی، جب تمہارے جسم پہ لال لال نشان آئیں گے۔ حضرت نے فرما دیا قید و عادہ سے منائے اب جانوں کی خیر، برق ہے خنجرے خوخار ہے خامہ تیرا، مانو تو گونڈا بستی والے ہوں کہ پیلی بھیت والے کہ یو پی والے کہ بہار کے بنگال کہ انڈیا کے ودیش، ہمارے باپ دادا پہ احسان نہیں ہے، مانو تو جنت ہے اور نہ مانو تو جہنم ہے۔ اعلیٰ سرکار نے سر لکھ دیا، درجہ بہا دیا، فرماتے ہیں جس نے مانا ان کے لیے نور و نجات ہے، نہیں مانا ظلمت و ہلاکت ہے۔ لیکن اگر رضوی کہتے ہو جھوٹے نہیں ہو، اگر بریلوی کہتے ہو جھوٹے نہیں ہو، تو سنو چورو، سنو دلو، سنو، اگر رضوی کہتے ہو، یہ رضویوں کے باپوں کے باپ کی والد کی اعلیٰ سرکار کے والد ماجد کی کتاب میرے سامنے رکھی ہے، وہ سنا رہا ہوں، بتاتے ہو نا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ سیرا، اعلیٰ فرماتے بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی سے ہے تو کریمہ تیرا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک گناہ گار ہے اور ایک مولوی گمراہ، وہابیوں سے ملوانے والا، ناصبیوں سے دوستی کروانے والا، علم کے نام پہ خارجیوں سے دوستی کرنے والا، یزیدیوں کو بلانے والا، وہابیوں کو بلانے والا۔ سنو آؤ فقاہت کی بات کرتے ہو، ارے تمہارے پجامے تو یہ فرمان بھیا مناقب بھیا نے کھول دیے، فرحان بھیا نے، یہ چھوٹے چھوٹے شیر کے بچوں نے کھول دیے، تم
بڑوں سے نہیں کرو. میرے مخدوم صابر نے تمہارے سب کے نام لوہے محفوظ سے سوخت کر دیے ہیں. اگر تم میرے مخدوم صابر کی فرما برداری نہ کرو گے تو تم پر صرف بات قہری کا ظہور ہو جائے گا. اگر تم علاء الدین علی احمد کی اتباع اور پیروی نہ کرو گے تو تم پر صفات قہری کا ظہور ہو جائے گا. ابھی میرے مخدوم صابر کے اختیار میں ہے, ابھی ان کا استغراق اس درجے تک ہے. اگر چاہے گا تو تم کو صفات قہر سے امن بخشے گا, اور یہ وہ بادشاہ جہاں اور شہزاد رسول سلطان الاولیاء ہے جس کا باپ حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام اور دادا حضرت شاہ سیف الدین. آپ نے شجرا بیان فرمایا کہ یہ حسنی حسینی ہے. تم میرے مخدوم صابر کو آل نبی اولاد علی سمجھ کر اطاعت کرو. یہ بھی تو حکم خدا, حکم رسول خدا کا ہے. یہ بھی تو حکم رسول جو ہے وہ خدا کا ہے, محبوب کی زبان سے کہلوایا. تم صرف کلام مجید کو اپنا پیر گردانتے ہو اور آل نبی کی مت سے انکار کرتے ہو. اپنے آپ کو آل نبی کے مقابلے میں امام بیان کرتے ہو. امان چاہتے ہو تو علاء الدین کی اطاعت کر لو. اب میرے مخدوم علی احمد کے صابر کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو قیامت تک پشیمان ہوتے رہو گے, امان نہ ملے گی. خدا نے کلام مجید میں صاف طور پر حکم فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, آخر نامہ مبارک ختم کر کے اپنی مہر شریف لگا کر علیم اللہ عبدال کے ہاتھ میں زمان کلیر رئیس کلیر کے پاس ارسال فرمایا. اسی روز وہ نام مبارک علیم اللہ عبدال نے عصر کی نماز کے بعد زمان رئیس کلیر کو پہنچا کر اس وقت قاضی تبرک بھی رئیس کلیر کی مجلس میں حاضر تھا. قریب تھا کہ رئیس شہر مان لیتا, لیکن قاضی نے پھر بہکایا. یہ ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ ہے اور حضرت وغیرہ کی نسبت ہے, اور یہ کمیٹی والوں کا ان نوجوانوں کا اصرار تھا. تو ایمان والوں کا دل رکھنے کے لیے اب رہی اس کی بات کہ جس کو پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا, اور مشیت الہی جس کا بلاوا تھا وہ چلا گیا. میں اپنے پڑھائی کے زمانے کی ایک بات بتاؤں, اللہ والوں کے پڑھانے کا بھی دل پر اور قلوب پر اثر ہوتا ہے. حضور مشاہد ملت شہزادہ مظہر اعلی حضرت بارہا یہ تاکید فرماتے تھے اور بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے. کسی نے کچھ کہا فرمایا انشاءاللہ کہو, کسی نے کچھ کہا فرمایا انشاءاللہ کہو. تو ایک مولانا حضرت کی تاریخ لے کے آئے, غالباً باندہ یا فتح پور کی بات ہے. حضرت مشاہد ملت کی تاریخ کی بات ہوئی, فائنل ہو گئی, اور ان مولانا حشمتی صاحب نے حضور مشاہد ملت سے چھوٹتے ہی فرمایا, کہا کہ حضرت آپ کو آنا ہی آنا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا, اور غالباً شمائل ملت بھی ہوں گے اور جن کو بھی حضرت پڑھاتے تھے. تو حضور مشاہد ملت نے بجستہ فرمایا مولانا بولنا بھی نہیں آتا, مولانا بولنا بھی نہیں آتا. آنا ہی آنا, آنا ہی آنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے چاہا, اس کے چاہنے سے, اس کے حبیب نے چاہا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فقیر ملا شریف میں حاضر ہوگا. تو بہرحال یہ حاضری یہاں سے ہو, دور سے ہو یا قریب سے ہو, حاضری ہماری آپ کی اس عرس امام باقر سرکار علیہ السلام میں اور مظہر اعلی حضرت کانفرنس میں مولا قبول فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ عاشقوں کے نزدیک بزرگان دین جب بیٹھے ہوں تو پھر آب آیا تیمم برخاست, لیکن یہ ایمان والوں کی ضد تھی, اور میں نے غریب نواز کی اور وہاں کے بزرگوں کی نسبتوں کا ادب کہ فقیر بیٹھ گیا, اور میرے ساتھ مل کر تھوڑی دیر ذکر پاک جو بھی حضرات آئے اور جو نہیں بھی آ سکے, اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جتنی دیر بھی وہ چاہے اس میلاشیب میں یہاں سے در غریب نواز سے, اور آپ وہاں پر عطائے غریب نواز کے پاس ہیں, آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے, تھوڑی دیر میلاشیب میں شرکت کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ,
پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ داور کل اے رب اولا داور کل اے رب اولا داور کل اے رب اولا صدقہ آل محمد کا صدقہ آل محمد کا صدقہ آل محمد کا ہم سب کے اہل و عیال کو شاد رکھیو تا یوم المیعاد پڑھو لا الہ الا اللہ 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 ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے ہم سب کا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی جنت بھی دلائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ غالباً علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے اصول برکت کے لیے میلاد شریف کی محفل ہے عرس پاک کی محفل ہے اور ابھی آپ نے شمائل ملت سے مناقب ملت سے فرحان ملت سے میران ملت سے جو بھی حق بیان کر رہا ہے مولا سب کا قبول فرمائے آپ نے سن لیا سماعت کر لیا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ ہے اب کوئی تفصیلی تقریر کی ضرورت نہیں ہے ابھی مجھے جہاں پر ہوں سامنے حضور فرید ملت کی یاد آ گئی حضرت دلائل دینا بھی ضروری ہے دلائل پیش کرنا بھی ضروری ہے اور دعا یہ بھی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور دلوں کو نور عطا فرمائے دعا کریے اور وہ والی بات اعلیٰ سرکار کی ہے جنہوں نے مانا اس کے لیے نجات ہے نور ہے نہیں مانا ظلمت و ہلاکت ہے اب سید فرید صاحب قبلہ کبھی کبھی جلال میں فرماتے تھے کہ ذلیل دلیل کیا جانے ذلیل دلیل کیا جانے ذلیل دلیل کیا جانے لہذا میں اس پورے کلام پہ تو نہیں جاؤں گا غالباً علامہ روم کا ہے یا کس کا ہے پتہ نہیں بہرحال نمن بےہودہ گرد کوچو بازار می گردم نمن بےہودہ گرد کوچو بازار می گردم مذاق عاشقی دارم مذاق عاشقی دارم مذاق عاشقی دارم دیدار میرا قسم مذاق عاشقی دارم دیدار می گردم خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم خدایا رحم کن بر من پریشان وار می گردم خطا کارم گناہ گارم بہا
بحال زار می گردم خطا کا رم گناہ گارم بحال زار می گردم شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم سخن مستانہ می گویم سخن مستانہ می گویم. چشتی بارگاہ، نظامی بارگاہ، صابری بارگاہ، سبحان اللہ. اور ابھی پڑھ رہا تھا اعلیٰ سرکار نے، والد نے کتاب سامنے رکھی ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ چشتیوں کی یہ غذا ہے. سخن مستانہ می گویم سخن مستانہ می گویم. اعلیٰ سرکار یہاں پر یاد آ گئے، پھر آگے سنیے. فرماتے مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو، میں وہ ہوشیار ہوں. اب سنیے اس شعر کو. سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم گئے خندم گئے گریم گئے خندم گئے گریم گئے افتم گئے خیزم. آگے سنیے کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. فرماتے ہیں مسیحا در دلم پیدا ومن بیمار می گردم. مسیحا در دلم پیدا ومن بیمار می گردم. سبحان اللہ. فرماتے ہیں منم محب خیال او نمی دانم کجا رفتم. عاشقوں کے بیچ میں رہو. وہ حضور باجی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی مستوں کی محفل ہوئی تھی، اس میں ہمارے غزبان بھیا اللہ علم حق عطا فرمائے، عالم بعمل بنائے. تو یہ سب لوگ گھر پہ مل کے بچے پڑھتے ہیں میں دیوانوں کی بستی میں رہوں، مستی میں رہوں، دیوانوں کی بستی میں رہوں. دلائل تو ان کے لیے ہیں جن کو عشق نہ ملا ہو، جن عاشقوں کو عشق عطا ہو جائے. منم محب خیال او نمیدا نم کجا رفتم شدم غرق وصال او نمیدا نم کجا رفتم شدم غرق وصال او نمیدا نم کجا رفتم. سنو یہ بڑوں کی بات ہے. علم کتوں سے مت لو، علم ایڈیوں سے مت لو، علم الحاق میں جا کے اپنی ایسی تیسی کرانے والے حرام خور ملانوں سے مت لو، علم سلے کنڈیوں سے مت لو. علم لینا ہے تو علم حق میں باقرے، علم خدا کے واسطے، علم عاشقوں سے لو. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. کیا فرماتے ہیں؟ غبارے کوئے بودم غبارے. کیا جانے یہ حضور شیر ہندوستان کا صدقہ ہے کہ لاکھوں آج اجمیر محلہ آتے کیا ہے، غریب نواز ان کو بلاتے ہیں. غبارے کوئے بودم نمیدانم کجا رفتم. غبارے کوئے بودم نمیدانم کجا رفتم. قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم. قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم. اور سنو کیا فرماتے ہیں، دعا کرو. میں گناہگار پڑھتا تھا، شمائی بھیا، فرحان بھیا، مناقب بھیا اور ہمارے حضور فرید ملت، حضور اچھے حضرت، یہ سب محفل ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور میں برابر اعلیٰ حضرت کے شعر کو ورد میں رکھتا ہوں. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، ایمان کی خیر مناؤ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. شاعری نہیں ہے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم. دل اندر عشق او بستم نمیدانم کجا رفتم. آج کہتے ہیں یہ تو تصوف کی کتاب ہے، یہ تصوف کی کتاب ہے. یہ رکھی میرے سامنے کتاب. بیچ میں بات یاد آ گئی، علامہ نقی علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھی ہے. جاہلوں، جہل مرکب کا شکار سنو.
اس میں فرماتے ہیں سنو، فرماتے سنو، اسی طرح منطق میں تعمق اور تباہر حرام ہے، منطق میں تعمق اور اس میں لکھ رہے ہیں تباہر حرام ہے۔ سنو کیا لکھتے ہیں، اور ارے پبلک کو گناہ بتانے والوں بتاؤ، اعلیٰ حضرت کے والد نے منطق کو کیا لکھا ہے؟ مدرسوں میں پڑھا رہے، تمہاری ڈیٹ پوری ہو گئی، مدرسوں کی ڈیٹ پوری ہو گئی جو حضور شیخ ہندوستان نے کہا۔ اور جو تم کہتے ہو اگر سب سنابق شریف دکھائی جائے، کشف المحجوب دکھائی جائے تو کہتے ہو تصوف ہے۔ سنو، یہ فقی ہے، فقی علامہ نقی علی خاتم محققین اعلیٰ حضرت کے والد فرماتے ہاں علم تصوف یہ ورثہ انبیاء، یہ علم تصوف یہ ورثہ انبیاء و صدیقین اور اشرف علوم دین ہے، تو اشارات اس کے لطیف و غامض ہیں، اور اس کا جو مبنا ہے آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، یعنی بنیاد کیا ہے؟ کتاب و سنت اور ذوق صحیح اور وجدان سری۔ اسی لیے کہتے ہیں علم میں وجد طبع اور قوت عقل اور قیل و قال کی حاجت ہے، بخلاف تصوف کے کہ سلامت فطرت و صحت قریہ وجود فہم کے بعد قیل و قال کی اصلاً حاجت نہیں۔ سننے گوڈا بستی بہار بنگال تک کے جہل مرکب کا شکار نیم اللہ خطر ایمان جنہوں نے پبلک گمراہ کیا، نیم اللہ سننے یہ قیل و قال اس کی اصلاً حاجت نہیں، فرماتے ہیں یہ اصل علم ہے بلکہ دیگر علوم کی جان ہے۔ میں نہیں کہتا، اسی اپنے رسالے میں علامہ نقی علی خاتم المحققین فرماتے ہیں بعض علوم بسبب دقت غموس کے عقول ناقصہ کاملہ نہیں، وہ تو موان بارگاہ کو عطا ہوتے ہیں، عقول ناقصہ افہام قاصرہ کو متحیر بلکہ کبھی جہل مرکب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، بات ہو گئی، تقریر ہو چکی، غریب نواز کی بارگاہ حضرت بیٹھے ہیں، برکت کے لیے سن لیجیے۔ اسی میں فرماتے ہیں تقریر ہو چکی، دلیل دے دی، رات بھر بولے گونڈا بستی میں، آج سے نہیں حضور شیر ہندوستان گونڈا بستی سے بہار تک 50-60 سال سے تقریریں کر رہے ہیں، حضور سرکار معصوم ملت 50 سال 40 سال تقریریں کرتے رہے، حضور مشہود ملت تقریریں کرتے رہے، حضور ناصر ملت فرما رہے ہیں، حضور مشاہد ملت تقریریں فرما رہے ہیں، حضور مشہود ملت فرما رہے ہیں۔ ایک دو ٹانگ کا کھیت پہ ہگنے والا اور ایک چھوٹی سی فارسی کتاب پڑھانے والا ملا آیا، علمی تقریر نہیں ہوئی، بیٹا تمہارے علمی اور تمہارے علمی باجے اور تمہارے سارے باجے جو بجائے ہیں وہ حسینی اور مولائی غلاموں نے بجا دیے کہ علمی ہوتا کیا ہے۔ اب تقریر ہو چکی، اب میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں، تقریر ہو چکی، یہ بزرگوں کا حکم تھا، غریب نواز کی بارگاہ تھی، بیٹھ گیا، اب ایک بات سن لو، اور دادا پیر کی کتاب دکھائی حضور شیر ہندوستان نے اجمیر شریف میں کہ ابھی تمہاری اس سے زیادہ گتیں بننی ہیں، سمجھے؟ دلیلیں تو ہو گئیں، اب جب جوتے پڑیں گے اور چوتھوں پہ ڈنڈے پڑیں گے ساری دلیل سمجھ میں آ جائے گی، جب تمہارے جسم پہ لال لال نشان آئیں گے۔ حضرت نے فرما دیا قید و عادہ سے منائے اب جانوں کی خیر، برق ہے خنجرے خوخار ہے خامہ تیرا، مانو تو گونڈا بستی والے ہوں کہ پینی بھیت والے کہ یو پی والے کہ بہار کے بنگال کہ انڈیا کے ودیش، ہمارے باپ دادا پہ احسان نہیں ہے، مانو تو جنت ہے اور نہ مانو تو جہنم ہے۔ اعلیٰ سرکار نے سر لکھ دیا، درجہ بہا دیا، فرماتے ہیں جس نے مانا ان کے لیے نور و نجات ہے، نہیں مانا ظلمت و ہلاکت ہے۔ لیکن اگر رضوی کہتے ہو جھوٹے نہیں ہو، اگر بریلوی کہتے ہو جھوٹے نہیں ہو تو سنو چورو، سنو دلو، سنو، اگر رضوی کہتے ہو یہ رضویوں کے باپوں کے باپ کی والد کی اعلیٰ سرکار کے والد ماجد کی کتاب میرے سامنے رکھی ہے، وہ سنا رہا ہوں، بتاتے ہو نا یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ سیرا، اعلیٰ فرماتے بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی سے ہے تو کریمہ تیرا۔
اب دو چیزیں ہیں، ایک گناہگار ہے اور ایک مولوی گمراہ، وہابیوں سے ملوانے والا، ناصبیوں سے دوستی کروانے والا، علم کے نام پہ خارجیوں سے دوستی کرنے والا، یزیدیوں کو بلانے والا، وہابیوں کو بلانے والا۔ سنو، آؤ فقاہت کی بات کرتے ہو، ارے تمہارے پجامے تو یہ فرمان بھیا، مناقب بھیا نے کھول دیے، فرحان بھیا نے، یہ چھوٹے چھوٹے شیر کے بچوں نے کھول دیے۔ تم بڑوں سے کیا بات کرو گے، چھوٹے حضرت سے اور اچھے حضرت سے۔ سنو اعلیٰ حضرت کے والد کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہائے ہاتھ ہرگز اپنی عبادت پر ناز نہ کر۔ سن لو دعوتیوں، سن لو اتاریوں، سن لو نام نہاد بریلویوں، سنو خارجیوں، آج حضور شیر ہندوستان بابل بھائی کو کھڑا کر دیں اور کہہ دیں شفاعت کبریٰ بیان کر دیں، حضور کی شفاعت بیان کر دیں، تو حضور شیر ہندوستان نے اپنے باپ دادا، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو بیان نہیں کیا۔ اپنی پوری زندگی اللہ عمر خیر عطا فرمائے حضور کو بھی، حضور اچھے حضرت کو، حضور ناصر ملت کو، اور جو بھی خانقاہ عصمتیہ میں اقامت حق ابطال باطل بالخصوص کر رہے ہیں، سب کو اقامت حق ابطال باطل دین حسینی کے لیے عمر خیر عطا فرمائے، اور جو ادھر ادھر ہے مولا ہدایت دے، حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے۔ لیکن جو پیش کیا اعلیٰ حضرت کو پیش کیا، جب پیش کیا تو بخاری شریف کو پیش کیا، لیکن گدھے کہیں کے گدھے تو گدھے ہوتے، تمہاری تو گدھا گیری، تمہارے اگر میں نے علمی بخار اتار دیے اور نہیں اتارے تو مولا علی کے لال اجمیر شریف میں وعدہ کر رہا ہوں، تمہارے ابھی جو بچے کچھ بخار علمی ہے نا، بخاری اور مسلم شریف دکھا کے مناقب ملت، فرحان ملت، میران ملت، فرمان ملت، منائن ملت، انادل ملت، ابھی دیکھو انشاءاللہ، ہاں یہ چمن انشاءاللہ آباد رہے گا، چمن فاطمی کے صدقے، چمن حسینی کے صدقے، چمن صابری کے صدقے، چمن حسنی کے صدقے۔ لیکن میرے باپ کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت کے باپ کی بات سنو جاہلوں، کہتے ہو گناہگار بناتے ہیں، بہار میں یہاں وہاں یہ نیم ملانوں کو بلا کے کسی جواری پہ اور گوان پہ گناہگار پہ بلواتے ہو، جبے چوٹوں پہ پہن کے اپنی خبر لو اور بتاؤ کہ منطق پڑھنا اعلیٰ حضرت ان کے والد لکھ رہے ہیں حرام ہے، بتاؤ کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت کے والد لکھ رہے ہیں، بلکہ قول شافعی لے کے آئے کہ جس پہ محض منطق کا فلسفے کا مسئلہ لکھا ہو اس سے استنجا بھی روا ہے۔ بتاؤ تم کیا علم رکھتے ہو، لیکن علم اہل بیت کا صدقہ تو ملا ہے، تو حسینیوں کو ملا ہے، مولائیوں کو ملا ہے۔ ابھی حضور اچھے حضرت پڑھوائیں بابل بھائی کو تو کہتے ہو گناہگار بناتے ہیں۔ سنو، اگر یہ گناہگار بناتے تو اعلیٰ حضرت کے والد نے کیا لکھا، یہ کتاب سامنے رکھی ہے، فرماتے سنو یہ ہے بریلویت، اعلیٰ حضرت کے والد پہلے ہیں، اعلیٰ حضرت بعد میں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے پہلے اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت علامہ نقی علی ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے مظہر ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے نائب ہیں۔ فرماتے ہائے ہاتھ ہرگز اپنی عبادت پر ناز نہ کر۔ کیا تو نے نہ سنا کہ معلم الملکوت نے لاکھوں سال عبادت کی اور ایک ساتھ اپنی طرف دیکھا ملعون ہو گیا، ساری عبادت اس کی حق ہو گئی۔ محققین کہتے ہیں بندے کو چار چیز سے چارہ نہیں، علم، عمل، خلاص، خوف۔ جسے علم نہیں اندھا ہے، اور جو علم رکھے عمل نہیں کرتا محجوب ہے، اور جو عمل اخلاص کے ساتھ نہیں۔ آپ کے آگے لکھتے ہیں منصور اور جو اخلاص کے بعد خائف نہیں، مغرور ہے، شیطان اسے فریب دے کر اپنا سا کیا چاہتا ہے۔ سمجھے آپ؟ آگے پڑھیے، بات کیا ہے؟ چاچا کو مانو، ماما کو مانو، ٹاٹا کو مانو، بپا کو مانو، مما کو مانو، جو ابھی شمائل ملت نے کہا، جو مفتی باران صاحب نے کہا، مفتی میران صاحب نے، مفتی منائل صاحب نے، مفتی انابل صاحب نے، جو نبیر گان حق بیان کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا، ابھی وہ بیان کیا جو آپ نے سنا۔ ابھی سنو، یہ کتاب رکھی میرے سامنے، یہ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں لکھا، تفسیر عزیزی کا حوالہ، اور لکھا کہ یہ ذکاوت اور علم کے پہاڑ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ذکاوت کے پہاڑ ہیں۔ اب میں ان کی کتاب پڑھنے جا رہا ہوں۔ گونڈا بستی سے بہار، بنگال، نیپال تک کے مولویوں پجاموں کے زاربن ٹائٹ کر لو۔
یہ دیکھو لکھتے ہیں، یہ دیکھو کتاب، یہ کتاب دیکھو کتاب، یہ دیکھو امام کیا لکھتے ہیں، یہ امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں کو بطور حجت پیش کرنے لگے۔ اچھا صاحب آگے کیا لکھتے ہیں، نقطہ دیکھیے، فرمایا مجتہد نہ رہا گویا رسول ہو گیا۔ اس میں بات بیان فرمائی آپ نے، تقلید کا جواب کس لیے؟ اس میں سے اہم مسئلہ یہ ائمہ اربعہ کی تقلید کا جواز قریب ساری امت کا اجماعی مسئلہ، اس کے اندر جو مسالے انہیں ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے، خصوصاً اس پرآشاف زمانے میں جبکہ عام قواعد فکریہ پر جمود اور دو ہمتی کی موت سی طاری ہے، دلوں میں طلب حق کا کوئی جوش نہیں، دلوں میں طلب حق کا کوئی جوش نہیں، ولولہ باقی نہیں، شریعت کے قوانین انسانی آرا پر قربان کیے جا رہے ہیں، اور ہر کس و ناکس خود پرستی اور خود نمائی کے نشے میں چور ہے۔ اسی لیے ایک گروہ ایسے ثقہ اور صحیح نظر عالم دین کی اتباع کرتا جو اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتویٰ دینے والا ہے، اور یہ اتباع بھی وہ اس نظریے کے ساتھ کرتا ہے جب کبھی کوئی نص شرعی اس کے خلاف ملے گی تو بغیر کسی تعصب و اصرار کے وہ اس قول کو ترک کرے گا، تو پھر نہیں معلوم کہ کوئی شخص کیوں کر ایسی تقلید یا اتباع کو ناجائز کہہ سکتا ہے، جبکہ عہد نبوی سے لے کر اب تک مسلمانوں میں افتاء اور استفتاء کی یہی سنتیں متواترہ چلی آ رہی ہے، اور خواہ کوئی انسان کسی ایک ہی فقیہ سے ہمیشہ فتویٰ پوچھا کرتا ہو یا کبھی ایک فقیہ سے کبھی دوسرے فقیہ سے، دونوں فعل جائز ہیں بشرطے کہ جملہ سنو مولویوں، بہار بنگال تک نیپال تک مولویوں سنو، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد ہیں، ان کی کتاب پڑھ رہا ہو، کبھی دوسرے فقیہ، اور دونوں فعل جائز ہیں بشرطے کہ مستفتی اور فقیہ اور رسول کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔ اچھا یہ تو وہ ہو گئے، اب رسالہ رکھا ہے میرے سامنے اعلیٰ حضرت سرکار کا، اب بات آ گئی اجمیر شریف بیٹھے حضرت کی زیارت کرو، 10 منٹ اور سن لو، اللہ قبول فرمائے، ذرا ان کا علمی بخار جو ہے آج چیک کر لینا تھرمامیٹر لا کے، علمی حضرت نے قرآن شریف بیان کیا، شرع ہندوستان نے تمہید ایمان بیان کری، علمی پوری کتابیں پڑھ دی اعلیٰ سرکار کی، علمی تو ظاہر دوسری تحریر کی نسبت غلط، اور اسی میں تعریفیں واقع ہوئی، اس پر دلیل یہ بھی کہ اس تحریر کے اکثر جوابات مخدوش اور مجمحل اور خلاف تحقیق باتوں پر مشتمل ہیں، اور نسبت ہر جہت کے صحیح سے مانیے تو رسالہ تلمیذ کی مدح اور تقریض مناقص اور معارض ہوگی، وہ تحریر پائے اعتبار سے یوں بھی گر گئی۔ اب اعلیٰ حضرت کرنے والوں، جاہلوں، دلے پالنے والوں، ہم بھاڑے کے بھاڑو مفتی نہیں پالتے، اہل بیت کے اور باب العلم مولا علی کے کرم کا سایہ لے کر چلتے ہیں، اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے۔ سنو اعلیٰ حضرت کو بریلویت یہ ہے، فرماتے میرا دین میری کتابوں میں اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، یہی درس ہے مگر اعلیٰ حضرت کا کتاب مکتوبہ
شریف پڑھ لو. یہی درس ہے مشاہد ملت کا, یہی درس ہے مشہود ملت کا, یہی درس ہے حضور معصوم ملت, حضور ناصر ملت, عسکری ملت, حضور شیر ہندوستان کا. دیکھو اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے, کبھی تفصیلی کلام اس پہ کروں گا, اور فرماتے اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو مقصود اتباع حق ہے, اور اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو مقصود اتباع حق ہے, نہ کہ تقلید اہل عصر و اتباع زید و عمرو. الحاصل معمولی, غور کیجئے. بیٹھ گئے نیم اللہ تقریر کرنے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. بہرحال مفتی اسماعیل صاحب نے سب بیان کر دیا اور سب آپ نے سن لیا. بس یہ چشتی بارگاہ ہے, ایک چیز آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. سننے والے سنتے ہیں, ایمان والے سنتے رہیں گے. جو حلال اللہ رسول نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے, اور جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے. یہ میں نہیں کہتا. یہ جب ان کی دکانیں بند ہو رہی تو مرچیں تو لگیں گی, جب مدرسے بند ہو رہے ہیں تو مرچیں تو لگیں گی, دارالفتاح میں تالے پڑ گئے تو مرچیں تو لگیں گی. طلاق کے مفتی بچے تھے, مودی نے اس کو بھی بند کر دیا. پبلک اتنی اویئر ہو گئی, حضور شیر ہندوستان نے فتوے چھاپ چھاپ کے, اگر پبلک ان سے کہے آپ بارات میں جا رہے ہیں نازبی یزیدی خواجی دیوبندی وہابی ہے, تو کہتے ہیں تم کیا مولانا ہو, تم کیا مولوی ہو. آج صدقہ حضور اچھے حضرت کا, شہداد گانے مدر اعلی حضرت کا, کیا بچہ مولوی نظر آ رہا ہے. علم حق دے باخ علم ادا کے واسطے سنو. اعلیٰ حضرت ہی نہیں, اعلیٰ حضرت پیر و مرشد جو میں نے رسالے میں دکھایا اعلیٰ حضرت کے کہ یہ علم و ذکاوت کا پہاڑ ہیں, اور اعلیٰ حضرت پیر و مرشد کے استاد ہیں, علم فقہ کے اپنے زمانے کے امام, اور اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت. ان کا جملہ سنو, کتاب پڑھ رہا ان کی. کیا تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ ہے اور فنا شخص کا کہنا یہ ہے, اس عمل کا خوف نہیں آتا کہ تم پر عذاب آ دھمکے یا زمین میں دھسا دیا جائے؟ امام اوزاعی سے منقول ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان صادر کیا, کتاب اللہ کے سامنے کسی کی رائے کا کوئی وزن نہیں. ائمہ مجتہدین کی رائے صرف اسی مسئلے میں قابل لحاظ ہے جس کے متعلق نہ تو خدا کی کتاب میں کوئی علم بظاہر نظر آئے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا. خبردار, زید و بکر کی رائے اس کی طرف سے تمہاری توجہ نہ ہٹائیں, اور اگر کوئی ایسا معاملہ تمہاری عدالت میں پیش ہو جس کے بارے میں کتاب الہی کوئی حکم نہ دے رہی ہو تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, اس کی رہنمائی میں فیصلہ کرو. لیکن اگر کسی معاملے میں نہ کتاب الہی کوئی حکم بظاہر موجود ہو تمہاری نظر میں اور نہ سنت کا, تو پھر یہ دیکھو کہ جمہور کا اتفاق اس قسم کے مسئلے میں کس چیز پر ہے. اگر اتفاق رائے ہو تو اپنے فیصلے کے لیے اختیار کر لو, اور اگر یہ صورت پیش آ جائے کتاب الہی میں بھی معاملہ کوئی نہ ملے, سنت نبی بھی خاموش ہو. ذرا پڑھو عبداللہ ابن مسعود کو. سنو, مفتی بنے بیٹھے, مفتی بنے بیٹھے, مفتی سنو, آپ بیٹھے, جس کو جانا ہے وہ جاؤ, اور جس کو سننا ہے اجمیشن سے 10 منٹ سنو, اللہ قبول فرمائے. سنائیے سنائیے سنائیے. تقریر دھندا نہیں ہے, تدریس دھندا نہیں ہے, علم دھندا نہیں ہے. علم حق دے باخر علم ادا کے واسطے دشمن احمد پہ شدت کیجیے. حضرت سعید ابن مسیب, ابراہیم نخائی اور امام زہری کے زمانے میں
نیز امام مالک اور سفیان ثوری کے عہد میں اور اس کے بعد بھی برابر علماء کا ایک گروہ ایسا رہا جو مسائل شرعیہ میں غور و فکر کرتے وقت اپنی رائے کو غور و فکر کرتے وقت رائے کو استعمال کو سخت ناپسند کرتا اور ناگزیر ضرورتوں کے ماسوا فتویٰ دینے اور مسائل کا استنباط کرنے کی کبھی ہمت نہ کرتا. ان کی تو جہاد کا سب سے بڑا ان کی توجہات کا سب سے بڑا مرکز سن لو. بریلی ہو اس لیے کہ حضور کا در بتاؤ، ماراڑا ہو حضور کا در بتاؤ، پیلی بھیت ہو حضور کا در بتاؤ، حنفی ہو حضور کا در بتاؤ، شافعی ہو حضور کا در بتاؤ، مالکی ہو حضور کا در بتاؤ، حنبلی ہو حضور کا در بتاؤ، بلگرام ہو حضور کا در بتاؤ، خانقاہ ہو حضور کا در بتاؤ، پیر ہو حضور کا در بتاؤ، مفتی ہو حضور کا در بتاؤ، عالم ہو حضور کا در بتاؤ، جلسہ ہو حضور کا در بتاؤ، مولوی ہو حضور کا در بتاؤ، تقریر ہو دھندا نہیں ہے حضور کا در بتاؤ. یہی نچوڑ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ. یہی مسلک اعلی حضرت ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فروع پہ جھگڑا کرو اور اصل کیا ہے اس کو دیکھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ کوئی چیز ایسی چیز حلال کر دوں جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا، یا کسی ایسی چیز کو حرام کر دوں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. آپ ذرا غور کیجئے. اور آگے فرماتے اعلیٰ حضرت پیر و مرشد کی استاد کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے سب سے بڑا مرکز حضور کی ذات ہے، تب تو تقلید جائز ہے. آگے درس مولائی میں اس کی تشریح کروں گا. امام شافعی نے دیکھا فقہا کا ایک گروہ رائے گڈمٹ کر رہا ہے، ان میں فرق و امتیاز نہیں کرتا، حالانکہ شریعت نے رائے کو ناجائز مطلق اور قیاس کو مستحسن ٹھہرایا. یہ لوگ اس رائے کو کبھی استحسان بھی کہتے. رائے یہ میری مراد یہ کبھی نقصان یا مصلحت اس کا مظنہ. اچھا صاحب، کسی حکمت علت کو کسی حکم کی علت ٹھہرا دیا جائے، اور قیاس یہ ہے کہ ایک حکم منصوص کی علت کی دریافت، حکم منصوص کی علت کی دریافت کی جائے اور اس علت کی بنا پر اسی طرح کے دوسرے معاملات میں بھی وہ حکم لگایا جائے. امام شافعی نے فقہا کے اس طرز عمل کا پوری قوت سے ابطال کیا اور کہا کہ جو استحسان یعنی رائے سے کام لیتا وہ اصل شارع بننا چاہتا ہے. لہذا معلوم کیا ہوا؟ تقلید ہو اسی لیے ہے کہ اللہ رسول کی بات بتاؤ. مسائل میں فرما دیا تقلید ہے، میں بھی دکھایا فتاوی ودیشیب میں. عقائد میں تقلید نہیں ہے. بتانا یہ تھا مختصر بات کری جاتی، تمہید ایمان شریف سنائی جاتی ہے، فتاوی ودیشیب سنائی جاتی ہے، اور حق والے کتابیں سناتے ہیں. یہ کہتے ہیں علمی. ارے یہ علمی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تمہید ایمان میں قرآن پاک کی آیتیں لائے، یہ علمی نہیں ہے. بخاری مسلم لائے، یہ معاذ اللہ علمی نہیں ہے. اعلیٰ سرکار کے والد نے الکلام الاوضح لکھی، یہ معاذ اللہ علمی نہیں ہے. اعلیٰ سرکار کے دادا نے کتابیں لکھی، یہ علمی نہیں ہے. حضور مدعا سرکار نے کتابیں لکھ کے دریا بہا دیا علوم کے، یہ علمی نہیں ہے. میں تو 25-30 سال گوڈا بسی سے بہار تک یہ نیم اللہ خطرہ ایمان، یہ میڑ پہ ہگنے والے جاہلوں کو بیڑی پی کے گمار اور اپنی درسگاہ میں پیچ تھوکنے والے اور مدرسے میں کمروں میں گند پھیلانے والے، یہ جہل مرکب کا شکار، یہ 2 کتابیں فارسی کی رکھنے والے، انہیں پتا، انہیں ابھی یہ نہیں معلوم ہوائی جہاز میں پرزے کس نے ہیں، ہوائی جہاز میں سائنس کون سا استعمال ہوا ہے، یہ اورا کیا ہے، یہ لا آف اٹریکشن کیا ہے.
ایک کنویں کے اندر بیٹھنے والے یہ علمی نہیں ہے. میں سوچتا رہا علمی علمی علمی، یعنی یہ رات بھر جائیں اور وہابیوں سے ملنے کی باتیں کریں جو غیر علمی بات ہے، جو گمراہ کن بات ہے. معلوم کیا ہوا؟ جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے وہ ان کے نزدیک علمی ہے. بحر شبلی شیر حق دنیا کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. یہ چشتی بارگاہ ہے. اب میں وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. حضور شیر ہندوستان نے ابھی کچھ مہینے پہلے حضرت منور شاہ قادری رضی اللہ عنہ کا ایک رسالہ دیا. اس میں کچھ پیشن گوئیاں تھی کہ اس فقیر گناہگار کمینے نالائق اور اس گناہگار کتے کی ابھی کچھ دن پہلے کل یہ شریف حاضری ہوئی، وہاں سے ایک کتاب، اس میں کچھ حوالے. بس میں اپنی یہاں پر یہ بات پوری کرنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے یہ سن لیجئے اب کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. آگے ایمان والے اپنے اپنے ایمان کے مطابق میری بات کو سمجھ لیں گے. اعلیٰ حضرت کے والد اب لکھتے ہیں نا، اب بتاتے ہیں یہ چھوڑ دو، یہاں پر نشہ پھیلا یا بیڑی پھیلی یا سگریٹ پھیلی، پتہ ہی نہیں کیا تعلیمی ہے کیا تنظیمی ہے. بس بولنے سے مطلب ہے. اعلیٰ حضرت کے والد کو ایک بنیادی بات سنو کہ گناہ کیا ہے اور محبوبان بارگاہ کی گستاخی کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدائے تعالی اپنا حق معاف کر دیتا ہے. خدائے تعالی علامہ نقی علی جنہوں نے کتنوں کو عالم بنا دیا، علامہ نقی علی جو اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں. یہ جو 8 سال کا درس نظامیہ ہے نا، یہ تو انہوں نے 8 سال 9 سال 12 سال میں ہی پڑھ کے، اور یہ صاحب جو جتنے بھی جہل مرکب کا شکار ہیں حضرت بیٹھے ہیں، زیارت کرتے رہو، توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. علم حق بے باخر علم خدا کے واسطے 2 دن کی دنیا ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے. صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، مدرسوں میں مکاریے کر لو، کمروں میں چھپ چھپ کے منطق فلسفہ پڑھا تھا کہ نبی کے خدا کے دشمنوں کو جواب دیں گے، لیکن منطق فلسفہ استعمال ہو رہا ہے دین کے خراب کرنے کے لیے. دین خراب نہیں ہوگا، تمہارے چہرے برباد ہو گئے، تمہارے چہرے بگڑ گئے. یہ مکاریے کمروں میں کر رہے، توبہ کر لو. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے. وہ علیم و خبیر ہے، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اظہار ہے، چارہ اظہار ہے، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اعلیٰ حضرت والد سن لو پھر کیا فرماتے ہیں. سگریٹ سے روکنے والوں، ڈھونے والوں، گناہ سے روکنے والوں، ہم نہیں کہتے مت روکو، لیکن پہلے ایمان ہے. ثابت ہوا کہ جو مولا فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جو مولا فرائض فرو ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. تم سارے روئے زمین کے منڈا جمع ہو جاؤ، افضل مفضول تو بعد میں کرو. ہم رنڈی سے مسئلہ نہیں پوچھتے، ہم اہل بیت کے سچے غلام سے پوچھتے ہیں مسئلہ. ابو بکر صدیق افضل مفضول تو بعد کی بات ہے. ہاں لیکن میاں پہلے یہ سنو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. وہ بھی نماز اسیر جو لا خطر کی ہے، وہ بھی نماز اسیر جو لا خطر کی ہے. انا مدینۃ العلم والی بابو
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علم حق دے باقری علم ہدا کے واسطے، علم لینا ہے اہل بیت سے لو، مولا سے لو، سرکاروں سے لو، ان کے نائبین سے لو، اور صدیق بل کے غار میں جان سپ دے چکے، صدیق بل کے میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فرو، اس جزیے کو سمجھو، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، حضرت حضور شیر ہندوستان کی ساری تقریریں اسی کا نچوڑ ہیں، اسی کا عطر ہیں، اسی کا حاصل ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، اور عشق کے بولوں میں، عشق کے بولوں میں کچھ سنا دوں اے رضا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار کے والد فرماتے ہیں، وہ میں اپنی بات پوری کر دوں، سنو، اعمال کیا ہے، عمل کیا ہے، ابھی ابلیس کو بیان کیا، اپنے عمل پہ ناز ہوا، ملعون ہو گیا، فرماتے خدا تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، خدا تعالیٰ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، سچے رضویوں، سچے عصمتیوں، حسینیوں، اس بات کو یاد کر لو۔ اعلیٰ سرکار کے والد فرماتے اپنے رسالے میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا حق معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا حق معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے دوستوں کا حق نہیں چھوڑتا، مگر اپنے دوستوں کا حق نہیں چھوڑتا، اور مگر اپنے دوستوں کا حق نہیں چھوڑتا، قید و وعدہ سے منائے اب جانوں کی خیر، جو حضور مظہر اعلی حضرت نے کہا میں اس کو اس طرح سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آگے علامہ نقی علی صاحب فرماتے ہیں، اور طریقے انتقام کے مختلف ہیں، یعنی اور طریق جو ہیں وہ انتقام کے مختلف ہیں، کبھی عذاب آسمانی سے ہلاک کرتا ہے، کن کو؟ اعلی حضرت کے والد نے بیڑی پینے والے کو نہیں لکھا، یہاں پہ اور کسی گناہگار کو نہیں لکھا، پھر دوہرا دوں، اپنے دوستوں کا حق نہیں چھوڑتا، طریقے انتقام کے مختلف ہیں، طریق جو ہے انتقام کے مختلف ہیں، کبھی عذاب آسمانی سے ہلاک کرتا ہے، جیسا کہ دشمنان نوح وہود و لوط شعیب کے ساتھ واقع ہوا، اور کبھی آفات ارضی ان پر مسلط کرتا ہے، اور کبھی ان کے عزیز و اقارب وہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے تفصیل لکھی، اب میں اس چشتی و صابری بات پہ 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں، چاہے اس کو دل کی بات کہیے، یا اچھی حضرت کا حکم کہیے، یا غریب نواز اور صابر پاک کا فیض کہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علی، باطل کا کر خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فیضان اہل بیت اکرام، فیضان اہل بیت اکرام، حق فرید، حق معین، حق معین، حق معین، حق فرید، صابر کے پیر، صابر کے پیر، صابر کے پیر، صابر کے پیر، صابر کے پیر۔ میں نے پوری زندگی اپنی تقریر میں نہ کسی کو روکا، نہ کسی کو بلایا، نہ بٹھالا، جسے بیٹھنا ہو بیٹھے، یہ تو حضرت کا ادب ملوز خاطر ہے، اللہ محبوبوں کا ادب نصیب فرمائے۔ اب میں اپنی یہ بات پوری کر کے، چشتی در ہے یہ صابری پیغام، جو اچھے حضرت کا اشارہ کو یا فیضان جو بھی آپ کہو، اس کو سن لیجئے، میں اپنی بات پوری کر کے اور بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ دعا کریے، اس کے بعد آپ آگے کا پروگرام کمیٹی والوں کو اور یہ اسلم بھائی ہوں جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی آئے دام دل میں قدم سخن نے حصہ لیا، اللہ قبول فرمائے، دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔
فرمایا 10 محرم الحرام 651 بروز جمعہ جامع مسجد کلیئر کے الٹ جانے کے عصر کی نماز کے قریب علیم اللہ ابدال پاک پٹن شریف کے لیے روانہ ہوئے. عشاء کی نماز کے قریب پاک پٹن شریف پہنچے. دیکھا کہ سب حضرات حاضرین محفل حضرت بابا فرید کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جب سے جامع مسجد کلیئر کے الٹ جانے کا القاء الہام ہم سب کے دل پر ہوا ہے، مرتبہ نزول کیفیت باطن کا طاری ہے اور حضرت بادشاہ جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کا ذکر گوشت زبان رہتا ہے، دل کو چین اور آرام ہوتا ہے ورنہ دل بے قرار ہو جاتا ہے. یہ بیان سن کر شیخ المشائخ حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا یہ عروج اولو العزمی مرتبہ شہنشاہ ولایت بادشاہ جہاں مخدوم علی احمد علاء الدین صاحب کلیری سلطان الاولیاء کی وجہ سے ہے. آج تمام حضرات اولیاء عصر صاحب خدمت ولایت حق اقلیم ہر طرح کی کیفیت باطن والوں کو جامع مسجد کلیئر کے الٹ جانے کا واقعہ الہام ہونے کے وقت سے مرتبہ نزول کیفیت باطن کا کیفیت باطن کا ہو گیا ہے. اور جب تک میرے مخدوم کی مزاج پرسی کو حاضر ہو کر نہیں آتے کسی کو پائے عروج کیفیت باطن کا ہرگز حاصل نہ ہوگا. اور اسی وقت اپنے 28 خلفاء کو ابدال کی معرفت طلب فرمایا. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ علی ملا ابدال نے اپنا لایا ہوا رضا حضرت بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور ادب باجا لا کر بیٹھ گئے. حضرت بابا صاحب نے کمال فرت انبساط کے ساتھ لفافہ کھول کر علیزہ ملاحظہ فرمایا. سب حاضرین محفل ارشاد فرمایا علیم اللہ ابدال سے تم سب حضرات گزشتہ احوال کلیئر کا نقشہ جامع مسجد پہ کلیئر کا اپنے اپنے مکاتب میں تفصیل سے تحریر کر لو. جب میرے مخدوم کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ وہاں کے احوال بھی اسی طرح تحریر کرنا تاکہ ان سب تحریروں کا احوال اول سے آخر تک اس کے خلیفہ کے پاس جمع ہو جائے گا اور 750 سال تک یہ احوال لوگوں سے مخفی رہے گا. اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کا ایک بڑا ماپ کے قطب غوث جو اہل بیت سے ہوگا اپنے زمانے اجتہاد میں اس کو شائع اور مشتہر کرے گا. چنانچہ کلیئر کا گزرا ہوا حوال بیان کر دینے کے بعد علیم اللہ ابدال بعد نماز عشاء وہاں سے روانہ ہوئے. سب حضرات نے جامع مسجد کلیئر کا نقشہ اس طرح اپنے مکتوب کتاب میں تحریر فرمایا. مسجد کی بلندی زمین سے فرش نماز تک 11 گز اور 71 سیڑھیاں اوپر چڑھنے کے لیے بنی ہوئی تھی. ایک بلند چوڑا دروازہ سیڑھیوں کے اوپر بنا ہوا تھا اور دروازے پر ایک بلند نشان سونے سے مزین گڑا ہوا تھا. مسجد کے فرش میں سنگ مرمر وغیرہ لگا تھا. سونے چاندی کے نقوش بنے تھے. آج مسجدیں گرائی جا رہی ہیں رہی شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث. آگے آپ سمجھ لیجئے اپنے اپنے ایمان کے مطابق. آگے فرمایا ایک قسم کے 100 عدد بیرونی مسجد کے فرش کے پہلو میں 3 غسل خانے بنے ہوئے تھے. 11 محرم 651 بروز ہفتہ بعد نماز صبح حضرت بابا صاحب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت بدر الدین صاحب مکتوب نقوش فریدی 26 خلفاء حضرات کو مخدوم صابر پاک کی مزاج پرسی و شرف اندوزی عروج کیفیت باطن کے کلیئر کے لیے روانہ فرمایا. حضرت بابا صاحب کے حکم و ہدایت کے مطابق اسم اعظم چشتیہ تلاوت کرنا شروع کیا اور علیم اللہ ابدال جو کلیئر کے گزشتہ حالات تحریر کروا کر کلیئر کے لیے روانہ ہوئے تھے تہجد کی نماز کے وقت حضرت مخدوم صابر پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھا حضرت مخدوم صابر پاک جگہ قیام نہیں فرماتے. علیم اللہ ابدال نے آداب بجا لا کر حضرت بابا صاحب کی مجلس کا تمام احوالات کے گوش گزار کیا. حضرت مخدوم صابر پاک نے ارشاد فرمایا علیم اللہ اب ہم سے عالم امکان میں کلام مت کرنا
کیفیت کیفیت پہچان کر عالم وجوب روحانی طور پر عرض کر لیا کرنا۔ 12 محرم 651 اتوار کی شب میں 12 پہر کے عرصے کے بعد آپ حالت نیابت عبدیت خاص سے باہر آئے اور اس وقت تہجد کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں مخلوق کلیر آپ کو ڈھونڈتی رہی مگر کسی شخص نے بھی اس عرصے میں آپ کو کہیں نہیں پایا۔ جب آپ اس حالت میں عبدیت خاص سے باہر آئے، مسمات گلزادی کے مکان پر تشریف لے آئے جس جگہ آپ حضرت کا مزار پاک ہے۔ یہ جگہ روز اول سے ہی آپ کو بہت خاطر تھی۔ کھڑے ہوئے علیم اللہ ابدال دست بستہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے حاضر تھے۔ اس عرصے میں بولر کے ایک درخت اور فاختہ جس کا وہاں پہ گھونسلہ بولر کے درخت پر بنایا بنایا تھا، ایک قطع زمین جو آپ کی جائے اقامت سے 7 قدم جانب مغرب اور 7 قدم جانب مشرق اور 19 قدم جانب شمال اور 21 قدم جانب جنوب تھی۔ ایک قطع مزار جس میں سید امام الدین صاحب شہید جو اولاد غوث پاک قطب عالم سے اور حضرت غریب نواز سے مرید اور خلیفہ ان کے چہیتے تھے، آپ کے فتح کلیر میں شہید ہو کر وہاں پر مزار شریف بنایا گیا تھا۔ آتش قہر سے محفوظ رہنے کے واسطے صابر پاک سے التجا کی اور حضرت مخدوم صابر پاک نے فرمایا کہ چاروں آتش قہر سے محفوظ رہو گے، یہ وعدہ فرما کر آپ روبہ قبلہ اور پشت مبارک جانب مشرق فرمائے ہوئے درخت بولر کے قریب آ کر اقامت فرما لی۔ علیم اللہ ابدال درخت بولر سے سینہ لگا کر حضرت مخدوم صابر پاک کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مخدوم صابر پاک نے درخت بولر سے پشت مبارک لگا کر بائیں ہاتھ سے بولر کی ڈالی پکڑ لی اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی علم کر لی اور ہاتھ قلب کے برابر لا کر اپنی نگاہ آسمان کی جانب فرمائی۔ تھوڑے عرصے تک اسی طرح حالت استغراق میں کامل رہے۔ جب کیفیت تمام کمال غالب ہو گئی، یک بیک دونوں ہاتھ بے اختیار نیچے آئے، نگاہ مبارک آسمان سے ہٹا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی حال میں درخت بولر سے مغرب کی جانب تشریف لے گئے اور جائے اقامت جہاں اب مزار مقدس ہے جا کر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر اپنی آنکھیں کھولی، جو ہی نگاہ قہر آمیز زمین پر پڑی، جائے اقامت سے 7 قدم کے فاصلے پر زمین کے اندر سے آتش قہر نکلی اور قطعات زمین میں درخت بولر اور فاختہ کو چھوڑ کر اس فاختہ کے آشیانے کو چھوڑ کر چاروں طرف ہر ایک شے کو جلاتی ہوئی بہت جلد حد 12 کوس تک پہنچ گئی۔ آتش قہر کے شعلے آسمان کی جانب بلند ہونے لگے۔ آتش قہر کے فوراً مشتعل ہوتے ہی یک لخت تمام مخلوق کلیر کی مکانات حیوانات سب جلنے لگے۔ یہ معاملہ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں۔ یہ معاملہ یہ فرماتے ہیں آپ کو سورہ عبودیت میں تصریف فرمایا کہ محبوب الہی مقناطیس الوحدت میں اپنی تصنیف میں تعریف فرماتے ہیں کیونکہ 15 ذی الحجہ کو بروزے آپ کے پیر فجر کی نماز کے بعد بادشاہ جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر سلطان کلیہ تشریف لے گئے تھے۔ علیم اللہ ابدال خدمت میں ہمراہ تھے۔ اس میں اعظم چشتیہ تلاوت کرتے ہوئے صرف ایک روز کے عرصے میں بروز منگل ظہر شہر کلیر میں داخل ہو کر گلزادی بنت عبد الصمد بن عبد الواحد بن قطب الدین انصاری کے مکان اور قیام پذیر ہوئے۔ گلزادی کا ایک بیٹا بہاؤالدین تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ ہوتے ہوتے دیکھتے ہیں کہ مخدوم پاک دیکھتے ہی دل و جان سے وہ معتقد ہو گئے۔ نماز عصر کے بعد مخدوم صابر پاک جامع مسجد شہر کلیہ تشریف لے گئے۔ حاضرین مجلس کو ہدایت فرمانے لگے۔ تقریباً 2000 افراد مرد مسجد میں موجود تھے۔ شیخ بہاؤالدین جمال روغن کرنے سے اپنے 7 فرزندوں کے ہمراہ آواز میں آپ کے حاضرین مسجد سے کہا، اے لوگو، یہ حضرت قطب زمان اور غوث وقت ہیں اور اہل بیت سے ہیں۔ تم سب لوگ کو لازم ہے
इन हजरत आली मर्तबा से बैठ करके मकासिद दीनी दुनिया भी हासिल कर लो, लेकिन हाजिर मस्जिद से किसी ने बैठ कबूल ना की। दूसरे रोज तारीख सफर में बाद नमाज फजर के हजरत मखदूम साबिर पाक ने जामा मस्जिद कलियर में तशरीफ ले जाके हाजिर मस्जिद को हिदायत तालीम तरीकत की फरमाई। उस वक्त मर्दोजम तकरीबन 5000 मस्जिद में हाजिर थे। ये वाकया होता रहा, यहाँ तक के होते होते हजरत मखदूम साबिर ने इसी वक्त आलम अरवा की तरफ मुतवज्जे होकर हाथ उठाया और फरमाया, मैं अभी बताता हूँ, बकरी के खाने वालों हाजिर हो। एक लम्हा भी ना गुजरा था, तमाम लोगों ने हजरत की इस करामत को मुलाहिजा किया और मखदूम ने लोगों से फरमाया, तुमने ज़मवान की रई से कलियर की बकरी की जगह ज़िबा करके खाई है, उसका हवाल बयान कर दो। इन लोगों ने सरासर इनकार कर दिया। मखदूम साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, अभी पर्दा फाश हो जाएगा, बेहतर है खुद ही बयान कर दो। इन लोगों ने कसम खाई कि बकरी खाने से इनकार किया, क्या आप हमारा पर्दा फाश कर देंगे? मखदूम साबिर पाक ने ज़मवान रई से कलियर से इरशाद फरमाया, तू अपनी बकरी का नाम लेकर आवाज दे। ज़मवान ने रई से कलियर नाम लेकर आवाज दी तो उन लोगों के शिकम से जुदा जुदा आवाज आई कि मैं इस कद्र इन लोगों के शिकम में हूं और इन लोगों ने मुझको निस्फ शब के वक्त खाया और उसको खाल और हड्डी कुएं में फेंक दी और मेरा गोश्त खा लिया। काजी तबर्रुक ने रई से कलियर के कान में कहा, यह जादूगर है और जादू के जोर से यह अम्र वकू में आया है। तुम भी बहक गए। रई से कलियर करीब था कि मान लेता। रई से कलियर भी काजी के बहकावे में आ गया। रई से कलियर भी काजी के बहकावे में आ गया। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन शर्रिल इल्म वल उलमा। रईस कलियर भी काजी के बहकावे में आ गया और कहा कि तुम अख्ताबे हिंद और इसको गौसे वक्त कहते हो, जादूगर है। बादशाह जहां मखदूम साबिर पाक ने तबस्सुम फरमाकर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे नाना जान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस गुनाहगार से भी अदा हो गई। ये फरमा के जामा मस्जिद से गुलजादी के मकान पे तशरीफ ले आए। 20 तारीख हफ्ते के रोज मखदूम साबिर पाक ने तमाम अहवाल लिखकर बदस्ते अली मुल्ला अब्दाल पाक पट्टन शरीफ जनाब शाह शेखुल शयूख फरीदुद्दीन गंजी शकर की खिदमत में इरसाल फरमा दिया। बाबा साहब ने अर्जी मुलाहिजा फरमाकर इरशाद किया, फरमाया, बहुत बड़ी बात है, मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर ने हद से ज्यादा जब्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा का खौफ मलहूज खातिर रहा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अब्दुल इरशाद फरमाया कि तुम वहां आपके वहां से गुजर हुआ सारा अहवाल अली मुल्ला अब्दाल की ज़मानी अपने मकतूब निताब में तफसील से तहरीर करते रहो। दूसरे रोज 21 बरोज इतवार इशराक की नमाज के बाद हज़रत शेखुल शयूख साहब ने सरकायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मनामे से मुबारक हदीस और आयत के हवाले से एक तहरीर, आपके तहरीरनामा हाजिन महफिल की मोहर से मुज़य्यन करके तीसरे रोज अली मुल्ला अब्दाल के हाथ काजी तबर्रुक के पास कलियर इंसाल फरमाया। अली मुल्ला अब्दाल ने इसी दिन मखदूम पाक की खिदमत में हाजिर होकर नामा मुबारक पेश किया और तारीख आपके 23 लीजा को बरोज वो नामा मंगल वो नामा मुबारक काजी तबर्रुक के हाथ में दे दिया। 24 तारीख बरोज बुध काजी तबर्रुक ने इस नामे को चाक करके उसी की पुष्ट पर यह जवाब तहरीर किया, हमारा पीर कलाम मजीद है, हमारा पीर जो है वो कलाम मजीद है, हमारी इमामत जमाना कदीम से चली आती है। तुम्हारे खलीफा को और तुम्हारे कुतुब को तुम्हारे कहने से क्यों कर हम इमाम माने? तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है, अगर हमको तुमको हुक्म होता रसूलुल्लाह का, अगर हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो तो हम तुम्हारे खलीफा को इमाम मानेंगे, तुम्हारा कौल हमारे यकीन करने का काफी नहीं। अच्छा साहब, इसके बाद मखदूम साबिर ने इसी रोज 24 तारीख को जोहर के बाद अपनी अर्जी के साथ वो नामा मुबारक चाक किया और बदस्त अली मुल्ला अब्दाल बाबा साहब की खिदमत में इरसाल फरमाया। इसी रोज अली मुल्ला अब्दाल ने बाबा साहब की खिदमत में पहुंचकर अर्जी और नामा मुबारक चाक किया, बाबा साहब की खिदमत में पेश फरमाया। सब अहवाल मकातीब तहरीर कर दिया। हजरत बाबा साहब शेखुल शयूख अली मुल्ला अब्दाल से इरशाद फरमाया, ठहरो, जवाब दिया जाएगा, और अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। 13 रोज के बाद 7 मुहर्रम को अपने हुजरे से मंगल के रोज
बाहर तशरीफ लाए और एक नामा ज़ुबान रईस कलियर के नाम इस मजबून के साथ तहरीर फरमाया, तुझको खुदा अज़्ज़ व जल ने रईस बनाया, रईस शहर बनाया, तुझको लाजिम है कि तू अव्वल बादशाह जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद और आपके सुल्तान औलिया से बैत कबूल कर। हुसूल शरफ बैत के बाद तुझको जनाब सरवर कायनात अशरफ अंबिया अशरफुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुआ करेगी और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम भी तुझको आया करेंगे, मगर बयात हासिल किए बगैर और अलाउद्दीन की साबिर की गुलामी के बगैर ये मर्तबा तुझे हरगिज नसीब ना होगा। काजी साहब की खिदमत में भी ये फकीर यही अर्ज करता है, मेरे मखदूम साबिर की इताअत करो। इताअत मखदूम की ऐन खुदा और रसूल की इताअत है। अगर मेरे मखदूम साबिर की इताअत से इनहराफ करोगे तो अल्लाह उसके रसूल के नजदीक मुनके शुमार किए जाओगे। ये अली नहीं है, अली अहमद है, अली का नाइब है। अगर इनकी इनकार करोगे तो खुदा और रसूल के नजदीक मुनके शुमार किए जाओगे। तुमको मालूम नहीं है मेरे मखदूम साबिर ने तुम्हारे सबके नाम लोहे महफूज से सोख्त कर दिए हैं। अगर तुम मेरे मखदूम साबिर की फरमा बरदारी ना करोगे तो तुम पर सिर्फ बातें कहरी का ज़हूर हो जाएगा। अगर तुम अलाउद्दीन अली अहमद की इत्तिबा और पैरवी ना करोगे तो तुम पर सिफाते कहरी का ज़हूर हो जाएगा। अभी मेरे मखदूम साबिर के इख्तियार में है, अभी उनका इस्तिग़राक़ इस दर्जे तक है। अगर चाहेगा तो तुमको सिफाते कहर से अमन बख्शेगा और ये वो बादशाह जहां और शहजादे रसूल सुल्तान औलिया है जिसका बाप हज़रत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम और दादा हज़रत शाह सैफुद्दीन आपने शिजरा बयान फरमाया कि ये हसनी हुसैनी है। तुम मेरे मखदूम साबिर को आले नबी औलादे अली समझ कर इताअत करो। ये भी तो हुक्म खुदा हुक्म रसूल खुदा का है, ये भी तो हुक्म रसूल जो है वो खुदा का है। महबूब की जबान से कहलवाया। तुम सिर्फ कलाम मजीद को अपना पीर गर्दानते हो और आले नबी मत से इनकार करते हो। अपने आप को आले नबी के मुकाबले में इमाम बयान करते हो। अमान चाहते हो तो अलाउद्दीन की इताअत कर लो। अब मेरे मखदूम अली अहमद के साबिर की इताअत से इनराफ करोगे तो कयामत तक पशेमान होते रहोगे, अमान ना मिलेगी। खुदा ने कलाम मजीद में साफ तौर पर हुक्म फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आखिर नामा मुबारक खत्म करके अपनी मोहर शरीफ लगाकर अली मुल्ला अब्दाल के हाथ में जमाने कलियर रईस कलियर के पास इरसाल फरमाया। इसी रोज वो नाम मुबारक अली मुल्ला अब्दाल ने असर की नमाज के बाद जमाने रईस कलियर को पहुंचाकर उस वक्त काजी तबर्रुक भी रईस कलियर की मजलिस में हाजिर था। करीब था कि रईस शहर मान लेता, लेकिन काजी ने फिर बहकाया। जब रईस कलियर ने नामा खोल कर पढ़ा, अली मुल्ला अब्दाल से दरियाफ्त किया कि तुम कब पाक पट्टा से यहाँ लेकर रवाना हुए। अली मुल्ला अब्दाल ने जवाब दिया, जोहर की नमाज हजरत शाह शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद रज़ी की बारगाह पाक गया से हिंद के साथ पढ़ी और असर की नमाज जनाब हुजूर शहंशाह जहां साबिर पाक के साथ अदा की है। ये गुफ्तगू सुनकर जमान रईस कलियर ने अली मुल्ला अब्दाल से कहा, अल्लाह ताला ने तुमको कमाल सूरत रफ्तार अता की, इस तेज रफ्तार की क्या वजह है? अली मुल्ला अब्दाल ने जवाब दिया, मुझको ये मर्तबा आमाल से नहीं, हजरत बादशाह दो जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर सुल्तान के तुफैल अता हुआ है। मैं इन आली मर्तबत का मतीम हूँ और अगर तुम भी इन आली मर्तबत की इताअत बजा लाओ तुमको भी हजारहा मरातिब मकामात आलिया बातिन के हासिल हो जाएंगे। ये एक अदना मर्तबा मुझको हासिल है। काजी तबर्रुक ने रईस कलियर से कहा, आपका क्या ख्याल है, किधर है ये बिल्कुल शहर बातिल है। काजी ने बहकाया, कहा ये शहर है बातिल है, बातों पर मुतलक तवज्जो ना फरमाइए वरना कुफ्र का इत्लाक तुम पर भी आ जाएगा। मादल्ला जमान रईस कलियर काजी तबर्रुक के बहकावे में आ गया। रईस कलियर काजी तबर्रुक के बहकावे
بہکاوے میں آ گیا، آپ کے رئیس کلیئر قاضی تبرک کے بہکاوے میں آ گیا، علی ملا ابدال کی صورت رفتار کے عقیدے سے منحرف ہو کے کہنے لگا اگر خدا کو منظور فرمانا منظور ہے، تم کافر آپ کے منظور ہے تو ہم کافر ہو جائیں گے، اور اگر مسلمان رکھنا مصلحت ہے تو ہم مسلمان رہیں گے، تم کو ڈراتے ہو، تم ہم کو ڈراتے ہو، لوح محفوظ تمہارے نام سوخت کر دیے، اگر لوح محفوظ سے نام بور ہو جاتے تو کچھ آثار اس کے مرتبط ہوتے۔ کاٹ دیا، کوئی بات نہیں۔ زمین کلیئر آپ کے کلیئر جامع مسجد قاضی تبرک نے رئیس کلیئر کا آپ کا غیر خیال ہے، اس نے پھر بہکایا، قاضی نے آپ نے پھر اس نے پھر سمجھایا لیکن قاضی نے پھر بہکایا، یہاں تک کہ علی ملا ابدال مخدوم صابر پاک کے ارشاد کے مطابق ایک ساتھ میں جناب بابا صاحب موصوف کی بارگاہ میں پہنچا، عریضہ اور وہ نامہ چاک کیا ہوا آپ کی خدمت اقدس نے پیش کر دیا، زبانی عرض کیا کہ حضرت مجھے حکم تھا کہ ایک پہر سے زیادہ توقف نہ کرنا، اب جو حکم جناب کا ہو بجا لاؤں۔ حضرت بابا صاحب ممدو نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی واپس روانہ نہ ہو جاؤ اور جلد نصب نامہ قاضی تبرک کا زمان رئیس کلیئر کا ہمارے پاس لاؤ، اس وقت حکم دیا جائے گا اس پر عمل کرنا۔ علی ملا ابدال اسی وقت یہ پیغام لے کر کلیئر کے روانہ ہوئے اور 2 ساعت کے لیے عرصے میں حاضر ہو کر حضرت مخدوم صابر پاک کی خدمت میں پہنچ کر بابا صاحب کا جواب گزارش کیا۔ حضرت مخدوم صابر پاک نے اسی وقت شیخ بہاؤالدین کو یاد فرما کر ارشاد فرمایا قاضی تبرک کا نصب نامہ کس طور پر معلوم ہو سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں دفتر سے معلوم ہو سکتا ہے، میں بھی جاتا ہوں۔ صابر پاک کے حکم سے وہ شخص روانہ ہوا اور دفتر میں جا کے معلوم کرنے لگا، دفتری نے یہ خبر مخفی طور پر قاضی کو پہنچا دی کہ ایک شخص تمہارا اور رئیس کلیئر کا نصب نام معلوم کرتا ہے، خدا جانے کیا سحر برپا کرے گا۔ قاضی تبرک نے رئیس کلیئر کو جا کر اطلاع دی اور رئیس کلیئر کا حکم سے اس شخص کو قید کر لیا۔ حلیمہ عورت نے یہ خبر بازار میں سن کر حضرت مخدوم